ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 10 کر لیے، ہم نے 20 حج کر لیے، ہم نے اتنے کر لیے، لیکن کوئی تبدیلی آئی؟ تو اگر ہم آ کر وہی ہیں جو جانے سے پہلے تھے تو فیوزت کی ہے. تو جب تک روح کا، قلب کا، باطن کا تزکیہ نہ ہو جائے، اس کو صاف نہ کرو، تو یاد رکھنا کہ محبت الہی اور محبت رسول کا جو نور ہے اس میں داخل نہیں ہوتا، اس میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے قرآن میں کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کی دلوں پر رین زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رین وہ ہے جو جلدی دھل جاتا ہے، رین میں پک کر اتر جاتا ہے، یہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے قلب پاک ہیں، کیا ہمارے اندر مجالس کے بعد تبدیلی آتی ہے، کیا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تبدیلی میرے عزیزوں یہ مطلب ہے. اس لیے جو صحابہ کرام تھے ان پر کے دلوں پر جو کسی معصیت کا داغ لگ جاتا ہے تو انہیں چین نہیں آتا تھا. ہم اتنے گناہ اپنے دامن میں سمیٹے چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا. اور وہ ایک گناہ اگر بتقاضۂ بشری کرتے تھے ایک پل چین نہیں آتا تھا. ایک خاتون صحابی آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدا فاقم علی الحد، کہ میں نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے جس پر حد شرعی نافذ ہوتی ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجیے. تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر سے پلٹ کے آتی ہے، پھر وہی بات کرتی ہے. حضور دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، وہ پلٹ کے ادھر آتی ہے اور پھر وہی بات کرتی ہے. حضور پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ گھوم کے اس طرف آتی ہے اور پھر کہتی ہے، چاروں جانب سے والی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بات کر دیجیے. پھر مختلف مراحل کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے بدن میں جو روح ہے فرض کرتی ہے کہ ہے، فرماتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہوئے تو موت ہونا. اب کسی حوالات میں نہیں، کسی جیل میں نہیں، کسی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں نہیں، چھوٹی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گود میں لے کر آتی ہے. پولیس لے کر ایف بی آئی کے ایجنٹ لے کے آتا ہے، یہ وہ پاک ضمیر ہے جو اس کو لے کر آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، ابھی اس کو دودھ پلاؤ. تو دودھ کی مدت قرآن نے 2 سال بیان کی ہے. وہ 2 سال کے بعد بچے کو گود میں لے کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روٹی چبانے کے قابل ہو گیا ہے، میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے، اب تو مجھے بات نہیں. پھر جو پوچھتے ہیں کہ بچے کی کفالت کرے گا، تو ایک شخص ذمہ لیتا ہے، گڑا کھولا جاتا ہے، اس میں کھڑا کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، کسی پر خون کے قطرہ لگتا ہے، وہ حفاظت سے تھوک دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نے
حقارت سے اس پر تھوک دیا؟ تمہیں پتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر لوگ پہاڑوں کے درمیان بسنے والے سارے انسانوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ ایک صحابی ہے، اس سے بھی اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، لیکن وہ غصے میں ہو تو دیکھ نہیں رہے۔ حضور قریب آتے ہیں، اے ابا مسعود لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، ابو مسعود جان لو جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے، اس سے زیادہ اختیار رب کو تم پر ہے۔ اگر تمہاری بھی ایسی خبر اس نے لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کے ہاتھ سے لاٹھی گر جاتی ہے۔ بس کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ادا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ایک جملہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ سیدھے جا کے دل پر اسٹرائک کرتا ہے، اللہ ہل جاتا ہے، لیکن ہم نہیں ہلتے، ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہم میں تبدیلی نہیں آتی، تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحیم، کریم اور شفیق ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس آقا کے تذکرے ہم سنتے ہیں، ان کا تو عالم یہ تھا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ رب فرعون کے پاس ان کو بھیجتا ہے تو انسٹرکشن ملتی ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو نرمی سے بات کرنا۔ اور ادھر اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب، یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ ہی تو ہے، آپ ان کے لیے رحیم ہیں، آپ ان کے لیے کریم ہیں، آپ ان پر مہربان ہیں۔ اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ تو آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، یہ منتشر ہو جاتے، لیکن یہ جو پروانوں کی طرح آپ سے چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کے ان کے لیے محبت ہے، آپ کی ان کے لیے نرمی ہے، آپ کی ان کے لیے شفقت ہے۔ تو یہ میرے آقا کا کردار تھا۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن اس اخلاق کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مزاج میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیرت مصطفیٰ پڑھو۔ آپ کو ہمارے واعظوں نے صرف ایک فضائل کا شعبہ اختیار کر لیا ہے، ان کی بھی بات ہے، آپ بھی خوش ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ مجلسیں اس لیے ہونی چاہیے؟ ہمیں کوئی سوچ لے کر نہیں جانا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں یہ محافل اعلان کتنی سی؟ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو عظیمت ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کا راستہ اختیار کیا، وہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے تو آسان تھا کہ ایک کلمہ دعا کہتے تو سب کے دل پھر جاتے،
یا سب دشمن ختم ہو جاتے؟ مگر آپ نے مشکلات کا راستہ کیوں اختیار کیا کہ ہمارے لیے رول ماڈل اور ایک نمونہ قائم ہو جائے؟ ہمارے بھائیوں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ اپنے وجود کو اڑا دو، اور ہم کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ تو اس کو تیار کرنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد کو مشرکوں نے ظلم شدید کر دیا، اذیت دے کر۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ، ابو جہل نے ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ باندھا، مخالف صف میں دوڑایا، بدن کو 2 ٹکڑے کر دیا، شرمگاہ میں 3 پھینکا۔ سوچ سکتے ہیں آپ کیسے؟ جب یہ انہوں نے دیکھی تو یہ نوعمر تھے، ان کی باری آئی، کہا کہ کلمہ کفر کہو ورنہ نہیں۔ وہ بے بسی میں کہہ گئے اور حضور کے پاس روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کئی کا وجہ قلبک، ہمارا بتاؤ دل کا حال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ممتلئ ایمان، یا رسول اللہ دل کو آپ کی محبت سے بھر۔ حضور نے فرمایا کہ ان عمارا ممتلئ ایمانا من قرنہ الى قدمہ، وان الایمان مخلوط بدمہ ولحمہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ عمار کی چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ایمان سے بھرا، اور ایمان اس کے رگ رگ میں روئے میں جذب ہے۔ فرمایا کہ ان عالم میں عمار دوبارہ مشکل میں پھنس جاؤ، تم یہ ہیلہ اختیار کرنا، تمہارے ایمان کا میں میرے عزیزوں، یہ ایمان کی دولت ان ناروں سے پہنچی، یہ تو ان راہوں سے چل کر آیا ہے دین ہمارے پاس، ان حالات میں چل کر آیا ہے کہ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ عالم عرب کی کفر کی جو ساری پارٹیاں ہیں، جس کو آج کل الائڈ فورسز کہتے ہیں، تمام الائڈ فورسز مدینے پر حملہ ہو گیا، حساب بھی حملہ ہو گیا، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے حتی اذا ذاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آپ کو اندازہ ہے 4 نمازیں قضا ہو گئی، پھر آپ نے رات کو وہ نمازیں باجماعت قضا پڑھائی۔ اتنی بھی فرصت نہیں تھی دشمن کے خطرے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کیے جا سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کلیجے منہ آنے لگے، تو طرح طرح کے گمان اپنے دل میں تمہارے پیدا ہونے لگے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ کی راہ میں ایذائیں دی گئیں، ہلا کر رکھ دیا گیا،
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، یہاں تک کہ اللہ کے اس وقت کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، باقی ہمارا کام ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دنیا کو نہ فتح کرو، اپنے آپ کو تو فتح کرو، اپنے نفس سرکش نفس کو تو فتح کر لو۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان نہیں ہے جو رنگ میں پنچ مار کر اپنے مخالف کو پچاڑ دے یا داؤں چلا کر پچاڑ دے۔ فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے اپنے نفس پر قابو کرے، نفس کو کنٹرول کر دے، نفس کو شریعت کی لگام دے دے، نفس کا غلام نہ بنے، نفس کو اللہ کی غلامی میں دے دے، شریعت کی غلامی میں دے دے۔ اس پر ہم تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبدیلی نہیں آ رہی، تغیر نہیں آ رہا، حالات ہمارے بدل نہیں رہے۔ اس لیے ہمیں اس جہت سے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انکم فی زمان لو ترکتم عشر ما امرتم لہلکتم، اے میرے صحابہ